یہ سے کچھ چیزیں پڑھی تھی جس میں یہ احمد بھی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیش سے دور پشچم کی طرف ایک ملک ہے جس کا نام ہے عرب۔ عرب میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے مکہ۔ ہمارے رسول اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئی۔ آپ اور اماں کا نام آمینہ تھا۔ آپ بچپن ہی سے بڑے نیک اور اچھے تھے۔ سبھی آپ کی عزت کرتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے۔ جب آپ 40 سال کی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول یہاں تک ہو چکا تھا۔ اسکرین یہاں تک جو ہے تک پڑھا تھا، پڑھنا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہونے کے بعد آپ نے کیا کہا۔ میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا کہ ہمارے رسول کا ایک نام محمد ہے۔ تو محمد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو ہے یہ کس نے رکھا؟ جی شیخ، آپ کے دادا صاحب نے رکھا ہے، آپ کے دادا نے رکھا ہے۔ دادا نے ہمارے رسول کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے رسول کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب۔ مطلب میں عبد المطلب، عبد المطلب۔ اچھا، اور دوسرا نام احمد جو ہے یہ کس نے رکھا؟ دوسرا نام احمد جو ہے کل میں نے بتایا تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد جو ہے یہ کس نے رکھا بتاؤ؟ آپ کی والدہ آمینہ نے۔ ہاں، آپ کی امی والدہ نے رکھا، آپ کی امی والدہ نے۔ اور دونوں نام قرآن مجید میں آیا ہوا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں مجید میں آیا ہوا۔ ہم کو پڑھنا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بعد کا والوں سے کیا کہا، یعنی جب آپ رسول ہو گئے تو رسول ہونے کے بعد آپ آپ کے پیغام کیا رہے، آپ کے پیغام کیا رہے، اور اس سے ہمیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بعد آپ نے مکہ والوں بت یا قبر کی سجدہ نہ کرو، جو کسی پیر ولی بزرگ سے نہ مانگو، وہی روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بیمار کا۔ تو اب یہاں مکہ والوں کے سامنے کون سی توحید پیش کی؟ مکہ والوں کے سامنے کون سی توحید پیش کی؟ یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ پیش کی توحید کی کتنی قسمیں؟ 3 نا؟ جی 3 قسمیں۔ ہاں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید
تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے توحید الوہیت. توحید الوہیت کو پیش کیا. ربوبیت کے قائل پائے گئے. توحید ربوبیت کے قائل نہ رہے ہوں. سر آپ کی آواز بریک ہوگی سر. توحید ربوبیت کے اندر جتنی قومیں پائی گئی ہیں تمام قومیں رہی ہیں. اگر آپ کہو کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا تو ایک ہندو بھی کہے گا اوپر والے نے پیدا کیا، بھگوان نے پیدا کیا. آپ کو بھگوان کون ہے تو کہے گا اوپر والا ہے. یعنی بڑا نہیں ہوا ہے. ربوبیت کے تمام لوگ قائل رہے ہیں. اگر توحید الوہیت میں ہوا ہے، اور توحید الوہیت ہی حقیقی معنوں میں کرام کی دعوت کا اصل مقصد رہا ہے. اس لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے پیش کیا اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس بات کو مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا اور تنہا معبود ہے. کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ توحید ربوبیت کو پیش کیا، اور توحید ربوبیت ہی میں ہمیشہ لوگ جو ہے منکر رہے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے جو توحید پیش کی تھی وہ توحید ربوبیت تھی. اس لیے صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی کو عبادت، سجدہ کرنا، سوال کرنا، روزی دینا، اولاد دینا، بیمار. اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ ہی بیمار کرتا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اسی کا سجدہ کیا جاتا ہے. تو اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا صرف اللہ کی بندگی. تعبدوا الا ایاہ، کہ تم لوگ نہ عبادت کرو مگر اسی کی. وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ واعبدوا اللہ. تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ کرو. تمام انبیاء کرام نے اپنے قوموں کو اسی بات کی دعوت دی. ہم نے اپنے قوموں کو اسی بات کی دعوت دی کہ لا تعبدوا الا اللہ، کہ تم لوگ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل الا تعبدوا الا اياه. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، اس بات کا کہ تم اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ توحید الوہیت ہے. یہاں کہا صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی کو سجدہ کرو. لا تسجدوا للشمس، تم سورج و چاند کی سجدہ مت کرو، بلکہ کس کا سجدہ کرو؟ اللہ کا سجدہ کرو. بلکہ اس کا سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. تو کہا اسی کو سجدہ کرو. عبادت کرنا، سجدہ کرنا، یہ تمام چیزیں توحید الوہیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں. تو کہا کسی بت یا قبر کو سجدہ نہ کرو. کسی بت یا قبر کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے.
پھر کہا جو مانگو بس اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ، جو مانگو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو کسی سے نہ مانگو، وہی روزی دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی سب کو روزی دیتا ہے، اللہ ہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی تو روزی دینے والی، اولاد دینے والی، بیمار کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اسی کو سجدہ کرو، کسی نہ کرو، جو مانگو اللہ سے مانگو، کسی پیر ولی بزرگ سے نہ مانگو، وہی روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بیمار ہوتا۔ حتیٰ کہ ہمارے رسول نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، نیچے والی تلی ٹوٹ جائے، اس کو بھی اللہ ہی سے مانگو۔ فیتا ٹوٹ جائے، فیتا ٹوٹ جائے تو فیتے کو بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو کہا حتیٰ ششن، یہاں تک کہ جوتے کا فیتا ٹوٹ جائے، جوتے کے تلی ٹوٹ جائے تو اسے بھی اللہ ہی سے مانگو۔ یعنی کوئی بھی چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو، تو ہم کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام رہا، یہ مشن رہا۔ یہ بھی کہا، آگے کیجئے اس کو، دوسرے پیج کو لائیے۔ اسکرین پہ دوسرا پیج جو ہے اس کو لائیے۔ ہاں، ہمارے رسول نے یہ بھی کہا کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ دباؤ، چیز چوری سے نہ لو، جھوٹ نہ بولو۔ تو پہلے آپ نے کیا پیش کیا؟ توحید پیش کیا، توحید پیش کیا، اس کے بعد پھر اخلاق پیش کیا، اخلاق پیش کیا۔ یہ مدینہ ہو گیا، اس سے پہلے، اس کے بعد والا یہ سبق ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے توحید پیش کیا، اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا۔ اللہ کی وحدانیت کو پیش کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے اخلاق پیش کیا، کردار پیش کیا، اور سماجی حقوق بتلائے کہ کسی کا پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کی چیز چوری سے نہ لو۔ یہ تمام چیزیں اخلاقیات سے اور سماجیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اخلاقیات اور سماجیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد، یہ آگے جا رہے ہیں، پیچھے جائیے، پیچھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد کیا پیش کیا؟ اخلاقیات کو، معاملات کو، عہد و پیمان کو، اور سماجی چیزوں کو پیش کیا، کیونکہ اس کے ذریعے انسان معاشرے میں نیک بنتا ہے، اچھا بنتا ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو انسان اگر موحد ہے، توحید پرست ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، انسان کو اچھے کردار والا ہونا چاہیے، اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، اچھے معاملات والا، بس 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 یہی۔
تو اچھے معاملات ہونا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کا حق نہیں دبانا۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کی چیز چوری سے نہ لو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ پیغامات، ابتدائی پیغامات ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے۔ پہلے توحید کو پیش کیا، پھر معاملات کو پیش کیا، اخلاق کو پیش کیا، پھر آگے فرما اچھے لوگوں نے تو آپ کی بات مان لی، آپ کے ساتھی بن گئے، مگر برے لوگ دشمن ہو گئے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت دکھ دیا اور ستایا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھی سب دکھ درد سہتے رہے، آخر اللہ کی مدد آئی، مکہ اور عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں کی کوشش سے ساری دنیا میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھیل گئیں۔ یہاں بتایا اچھے لوگ نے، یعنی جو سلجھے ہوئے مجاز کے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے شروع میں کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ سب سے پہلے آپ کی بیوی خدیجہ ایمان لائی، عورتوں میں۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ہاں؟ اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے ہیں۔ یہ پہلے 5 ایمان لانے والے ہیں، 5 ایمان لانے والے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لائے۔ اور جو بھی ایمان لاتے تھے، آج کے زمانے میں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی کوئی اہمیت معلوم نہیں، ہمارے نزدیک کوئی اسلام کی اہمیت نہیں، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن پہلے زمانے کے لوگوں کو دیکھیے کہ اسلام کی وجہ سے کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ظلم زیادتی کی گئی، گھر سے نکال دیا گیا اور برا سلوک کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے میں شہید آئے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے میں شہید کر دیے گئے۔ بہت سارے صحابی اللہ کے راستے میں دین اسلام کے خاطر مار ڈالے گئے، قتل کر دیے گئے۔ یہ سب اسلام کے خاطر ہوا تھا۔ تو یہ کہا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت ستایا اور دکھ دیا، یعنی بہت ستایا، ظلم بہت کیا تھا۔ آپ پڑھیں گے کوئی ایمان لے آتا تھا تو کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر کے ناک میں دھواں بھرا جاتا تھا، کسی کو ننگی پیٹ کر کے ریتیلی زمین میں جب چلچلاتی دھوپ ہوتی تھی، ننگی پیٹ پتھر پہ لٹا دیا جاتا تھا، کسی کو کوڑے مارے جاتے تھے، کسی کو ڈنڈے سے پیٹا جاتا تھا، یعنی مختلف طرح کی سزائیں ایمان لانے والوں کو لوگ دیتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے سچے دل سے ایمان کو قبول کیا تھا، اللہ پر ایمان لائے تھے، اس لیے سب دکھ درد سہتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جاتا، ستایا جاتا، پریشان کیا جاتا، مکہ کی گلیوں میں انہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں رسی میں باندھ کر کے گھمایا جاتا اور کہا جاتا یا تو کہہ دو اللہ محمد کے دین سے پھر جاؤ، یا تو ایسے ہی جلتے جلتے اور پریشان۔ لیکن وہ احد احد کے علاوہ کہ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کئی جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، پھر اسلام کو قوت حاصل ہوئی، وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی فتح آئے گی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو تم لوگوں کو گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوتے ہوئے پاؤ گے۔ تو مکہ جب فتح ہو گیا تو مکہ کے فتح ہونے کے بعد ہر طرف سے قافلے آ رہے ہیں، ہر طرف سے وفد آ رہا ہے، اور تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھ لیا کہ اسلام لائے بلائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اسلام غالب ہو کر کے رہے گا، اسلام
यालू वला युला, इस्लाम बुलंद होता है, उसे बुलंद नहीं किया जाता। इस्लाम बुलंद होता है, उसे बुलंद नहीं किया जाता। तो इस्लाम है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, कि लोग चाहते हैं कि अल्लाह के दीन को अपने मुंह से के फूंकों से बुझा दें। अल्लाह अपने दीन को पूरा करके रहेगा, अगर ये बात काफिरों मुशरिकों को नागवार गुजरे, बुरी लगे। तो अल्लाह का जो वादा था वो वादा पूरा हुआ। जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आया और बातिल मिट गया, और बातिल मिटने ही वाला था। तो बातिल खत्म हो गया, बातिल के अंधेरे खत्म हो गए, हर तरफ ईमान की, इस्लाम की रोशनी फैल गई, सब लोग मुसलमान हो गए। फिर कहा वो आखिर अल्लाह की मदद आई, वही कि अल्लाह की मदद आई तो मक्का वाले भी मुसलमान हो गए, और पूरा अरब, जजीर अरब मुसलमान हो गया। और इस्लाम जो है जजीर अरब से निकल करके कहा, कैसर और किसरा के दरबार तक, नज्जाशी के दरबार तक, यहाँ तक कि तबूक जैसे दूर दराज इलाकों तक इस्लाम फैल गया। तो ये कहा आखिर अल्लाह की मदद आई, मक्का और अरब के लोग मुसलमान हो गए। आपके बाद आपके साथियों की कोशिश से सारी दुनिया फैल गई। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने जो तालीमात आपने अपने साथियों को दी थी, अपने सहाबा को दी थी, उन तालीम मुख्तलिफ खित्तों में, इलाकों में फैल गए, मुख्तलिफ खित्तों इलाकों में फैल गए। और जहां गए उन्होंने अपने अखलाक, अपने किरदार और अपने मामलात की ऐसी छाप छोड़ी कि लोग इस्लाम लाने पर मजबूर हो गए, हक्कानियत को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है उन्हीं के जरिए फैला है, उनकी सच्चाई की वजह से, उनके अखलाक की वजह से, उनके सही और साफ सुथरे मामलात की वजह से। फिर कहा आओ हम सब ऐसे नबी और रसूल पर सलाम भेजें, वो इल्म और हिकमत सिखाने वाला, वो सीधा रास्ता बताने वाला, खुदा का फरमान लाने वाला, वो शिर्क को बिदअत मिटाने वाला, दरूद उस पर, सलाम उस पर। यानी अल्लाह के रसूल सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि वो लोगों को किताब की और हिकमत की बातें सिखलाता है, वो सीधा रास्ता बताने वाला। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा रास्ता लोगों को बता रहे थे, अल्लाह का पैगाम लेकर के आए थे। शिर्क से को दुनिया से मिटाया, बिदात को दुनिया से मिटाया आपने। और अरब जो खित्ता शिर्क को बुत परस्ती के दलदल में क्या है पूरी तरह कराह रहा था, बुरी तरह जो है परेशानी में मुब्तला था, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे अरब को इस्लाम में दाखिल कर दिया। और अरब से इस्लाम, अरे अरब से कुफ्र और शिर्क तमाम के तमाम खत्म हो गए। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कोशिशों का नतीजा रहा। तो ही शायर ने कहा वो इल्म और हिकमत सिखाने वाला, वो सीधा रास्ता बताने वाला, खुदा का फरमान लाने वाला, वो शिर्क को बिदात मिटाने वाला, दरूद उस पर, सलाम उस पर। ठीक है, बात यहीं खत्म करते हैं। कल आप लोग जो है इसमें से क्या के पैगामात लोगों के, अल्लाह के रसूल ने लोगों के सामने क्या पैगाम पेश किया, क्या पैगाम पेश किया, कौन सी तालीम पेश की, उसको आप अपने अल्फाज में लिख करके कैसे आई, इसको आप अपने अल्फाज में लिखिए और भेजने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।